امریکہ کے ممتاز ریسرچ ادارے PAW کا ایک سروے جاری ہوا ہے جس میں پاکستان ان 6 مسلمان ممالک میں ہے جہاں جمہوریت عوام میں مقبول ہے. اس کا مطلب ہے پازیٹیو سائن ہے. پازیٹیو سائن ہے. مصر اور ٹیونس میں بہت اچھا سائن آیا ہے جہاں سے اب دیکھیے مصر میں جمہوریت کے لیے لوگوں کے جذبات موجود ہیں. آپ جمہوریت کا کلا کما کرا رہے ہیں فوج کے ذریعے سے. پارلیمنٹ کو ان کی عدلیہ نے تحلیل کر دیا, فوج نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا, صدر منتخب ہوا, اس کے پر کاٹے جا رہے ہیں. اب وہ لوگ پھر التحریر اسکوئر میں اکٹھے ہو رہے ہیں تو اس کا اثر پڑے گا, وہاں پوری ایک بات بن سکتی ہے. ٹیونس میں خیر سموتھلی چل رہا ہے. لبنان میں بہت اچھا ریٹنگ ہے اس کی جی, لبنان میں ہے تو ترکی میں ہے, یعنی کہ ان 5-6 ملکوں میں جن میں پاکستان بھی شامل ہے. لیکن اس میں مجھے ایک حیرانی ہوئی جی, پاکستان میں یہ ریٹنگ ان سب ملکوں میں سے کم ہے آج کل. یعنی کہ ان ملکوں میں 80%, 70%, 60, 67%, اور میرا خیال تھا کہ پاکستان میں بھی 60 سے تو اوپر ہوگی, بلکہ ریٹنگ تو کہیں 80 سے اوپر ہوگی. لیکن پاکستان کی جو ریٹنگ اگر آئی ہے وہ فگر غلط نہیں چھپے تو 42% ہے, 42. جس سے مجھے تشویش ہوئی ہے کہ شاید یہ جو جمہوریت چلی ہے اس زمانے میں تو لوگوں کا جمہوریت پر وہ اعتماد نہیں رہا, وہ اعتبار بھی نہیں رہا, اعتماد بھی نہیں رہا جو ہوا کرتا تھا پاکستان کے معاشرے میں. یہاں تک پاکستان میں جمہوریت کی تاریخ کا تعلق ہے یہ لمبی ہے زیادہ. مصر والوں نے تو اب اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ان کے ہاں نئی تحریک چلی ہے اس لیے لوگوں کے جذبات بھی زیادہ ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے دیہاتی پہلے تنگ آ گئے ہوں کہ کون سی جمہوریت, کیسی جمہوریت, کہاں کی جمہوریت, ہماری یہ مصیبت پڑی. انہوں نے کہا نہیں بھائی ہمیں جمہوریت وغیرہ کوئی نہیں, ہمیں تو یہ بجلی چاہیے, جیسے وہ کہتے ہیں جمہوریت نہیں لوڈ شیڈنگ چاہیے. تو ہو سکتا ہے کہ اس میں لیکن 42% کی فگر جو ہے یہ الارمنگ ہے. وہ تو خوش ہو رہے ہیں, الارمنگ اس لیے ہے کہ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے لوگ اس پہ خوش نہیں ہیں. پاکستان میں جمہوریت کی ریٹنگ اس سے کہیں اعلیٰ ہوا کرتی تھی. اس کے ساتھ ایک دوسری بات آئی ہے. دوسری بات یہ آئی ہے کہ پاکستان میں القاعدہ کے مخالفین کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے. ہم سمجھتے تھے کہ ہم اب القاعدہ کو شیلٹر کر رہے ہیں. یہاں 87% لوگوں نے ووٹ دیا ہے کہ وہ القاعدہ کے ساتھ نہیں ہیں اور اس کے خیالات کی کو ساتھ نہیں دیتے. 13% لوگ صرف ساتھ ہیں جی. مصر میں 19% ہے, شاید ٹیونس میں 16% ہے. باقی ترکی میں پاکستان سے کم ہے سارے جو القاعدہ کے خلاف ہے. یعنی کہ اس لحاظ سے پاکستان بہت کلیئر ہے کہ ہم یہ ایکسٹریمزم کے ساتھ بالکل نہیں چل سکتے اور اس کا ساتھ نہیں دے سکتے. لیکن القاعدہ کی مخالفت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دین کے مخالف ہے. 87% نے القاعدہ کے خلاف ووٹ دیے اور 82% نے کہا کہ یہاں اسلامی نظام آنا چاہیے. اور ترکی میں ایک اسلامی پارٹی برسر اقتدار ہے, یعنی کہ حالانکہ وہ رائٹ آف دی سینٹر گنی جاتی ہے. منور حسن کہتے ہیں ایسے ہی جیسے ہمارے ہاں مسلم لیگ نون کو گن لیں آپ, جماعت اسلامی نہیں ہے وہاں کی, وہ تو اربکان کی تھی اصل جن سے یہ ٹوٹے ہوئے ہیں. لیکن وہاں اسلامی مذہبی جذبات جو ہیں 17% ہیں صرف. اور پاکستان میں 82%, 82% لوگ جو 82% ہے وہ کہتے ہیں یہاں اسلامی نظام آنا چاہیے اور اسلامی نظام ہی پاکستان کو اسلام کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس دہشت گردی جو ایک کانسیپٹ آیا ہے اس کے خلاف ہے. اور جمہوریت کے بارے میں جو ان کی کیفیت پیدا ہوئی ہے جس پہ وہ تو 6 ملکوں میں شامل کر کے خوش ہو گئے ہیں. لیکن مجھے بڑا صدمہ ہوا ہے کہ پاکستان اس لسٹ میں سب سے آخر میں ہے. کیوں آخر میں ہے؟ میرے خیال میں صرف اس لیے کہ جو اس وقت سسٹم چل رہا ہے وہ لوگوں کو کچھ زیادہ پسند نہیں آیا, کچھ زیادہ سوٹ نہیں کر رہا. یہ کہا جانا چاہیے کہ صرف کاؤنٹنگ میں ہے, اس طرح سے پرسنٹیج نہیں. میرے صاحب جو ہمارے ساتھ آج اسٹوڈنٹس ہیں ان کو شامل کریں گے. فاروق احمد, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ بس یہ میں بتانا چاہوں گا لوڈ شیڈنگ کے بارے میں کہ آج کل واقعی پاکستان میں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. پوچھنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ پوچھنا تو کچھ نہیں. اچھا, آپ بتانا چاہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, تو کوئی سوال نہیں ہے آپ کے پاس؟ اچھا, آپ سوال کرنا ہی نہیں چاہ رہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. جی, توہین عدالت بل کی, تو اگر یہ سینٹ میں بھی پاس ہو جاتا ہے تو جو عدلیہ اور پارلیمنٹ کا تصادم ہے اس میں شدت نہیں آ جائے گی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کہ انہوں نے نیا یہ کڑی کی ہے پارلیمنٹ کی طرف سے آئی ہے کہ جو وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب, کیا یہ بچ پائیں گے اس سے؟ نہیں, دونوں باتیں آپ کی ٹھیک ہیں. عدلیہ اور تصادم کی طرف تو ہم بڑھ رہے ہیں, اس لیول تک بڑھ گئے ہیں, اس لیول تک آگے گئے ہیں کہ اس وقت اسلام آباد میں جو افواہیں گردش کر رہی ہیں اور جو وہاں چیزیں چھپ رہی ہیں وہاں کے خاص طور پہ تجزیہ نگاروں کی اور ان باخبر لوگوں کی جو اندر کی کہانی جانتے ہیں, پیپلز پارٹی کی بھی اور امریکی سفارت خانے کی بھی, میں صاف لفظوں میں کہوں گا, اور ایجنسیوں سے جن کے رابطے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے کوئی نیا سسٹم آ رہا ہے اور وہ انٹرم سسٹم ہے. یہ کیسے آئے گا؟ وہ ان کا خیال غالباً یہ ہے, کوئی دلیل وہ دیتے نہیں ہے کہ عدلیہ اور جب ایگزیکٹو کا تصادم اپنے عروج پہ پہنچے گا
تو عدلیہ کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے چلائی جائے گی اور اس میں فوج جو ہے وہ عدلیہ کا ساتھ دے گی، اور اس ساتھ دینے کے حساب سے کوئی ایسا سسٹم لائیں گے کہ انٹرم سسٹم جو صرف 3 مہینے کے لیے نہ ہو بلکہ 3 سال کے لیے ہو یا 2 سال کے لیے ہو، جو اس سسٹم کو لے کے چلا سکے. ورنہ بظاہر یہ جو سسٹم لائے ہیں توہین عدالت کا کیس، اس سے راجہ پرویز اشرف جو ہیں زیادہ 1 مہینے کے لیے بچ جائیں گے، اس سے زیادہ بچ نہیں پائیں گے. اور کیونکہ یہ قانون تو اسٹرائک ڈاؤن ہونا ہی ہونا ہے. ایک تو عدلیہ اپنے اختیارات سے دستبردار نہیں ہو سکتی، صاف بات ہے. دوسری بات ہے لاجیکل نہیں ہے، یعنی کہ آپ کہیں کہ جی اگر کوئی وزیر کبیر پوری حکومت مل کر اگر کسی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرتی تو سپریم کورٹ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا. دس از ریڈیکولس، مسخرہ خیز ہے. اور جو فخر الدین جی ابراہیم نے کہا ہے، کمال کا انہوں نے کہا کہ 4 فخر الدین جی ابراہیم چاہیے جو سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس مسئلے کا حل ڈھونڈے. تو چنانچہ اس بات کا تو امکان نہیں دکھائی دیتا کہ وہ اس کو ختم کیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نیا الیکشن کمیشن کے جو تقرر کی بات کی گئی ہے، آپ اس پہ کیا دیکھتے ہیں آپ کی نظر میں کہ یہ اچھی بہتری ایک یقیناً بہتری کی بات ہے جی. وہ فخر الدین ابراہیم پر عمران خان کو بھی اعتبار ہے، نواز شریف کو اعتبار ہے، ان کے بھی وکیل رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے وزیر رہے ہیں، سبھی کو اعتبار ہے. اگر سبھی کو اعتبار ہے تو اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے. جی عمر فاروق، آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ سر آپ نے نیوز بریک میں جانے سے پہلے آپ نے بات اس پوائنٹ پہ اینڈ کی تھی کہ عدلیہ جو ہے وہ آرمی سے بھی امپلیمنٹ کروا سکتی ہے. آپ نے وہ اگر ایک رول جس کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا. سر اگر آرمی آتی ہے تو اس سے اداروں کے درمیان تصادم کا وہ نہیں فضا پیدا ہوگی، اور آپ کیا دیکھتے ہیں سیناریو کیا ہو جائے گا اگر آرمی امپلیمنٹیشن کروانا شروع کر دے اپنے؟ دیکھیں ابھی تک تو اسی کوشش کی جاتی رہی ہے کہ جو احکامات دیے جائیں اس پر عمل درآمد کرے حکومت نے عدلیہ کے کوئی احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا. اور نقطہ یہاں تک آ پہنچا کہ انہیں وزیر اعظم کو سمن کرنا پڑا، بلانا پڑا توہین عدالت کے کیس میں. اب توہین عدالت کے کیس میں بھی پہلے حکومت کے ارادے کچھ نیک نہیں تھے. وہ اس سلسلے میں کوئی لیجسلیشن، کوئی قانون سازی کچھ اور کرنا چاہتے تھے، اس کو ڈیفائی کرنا چاہتے تھے. اگر وہ صورت آتی اور عدالت یہ کہتی کہ 190 کے تحت فوج کو حکم دیتی کہ آپ اس معاملے میں اس حکم پہ عمل درآمد کرائیں تو کیا ہوتا؟ اصل اصولی بات یہ ہونی چاہیے جب یہ فیصلہ آ جائے تو تمام بیوروکریسی قلم چھوڑ دے اور کہہ جی ہم آپ کے احکامات نہیں مانتے، آپ غیر قانونی ہو گئے ہیں. سول بیوروکریسی نے تھوڑی سی جان پکڑی تھی لیکن انہوں نے ان کو رگڑا دیا. کسی نے کوئی بات کی انہوں نے تبادلہ کر دیا، کسی کو کچھ اور کیا انہوں نے کو تبادلہ کر دیا. جس کو سپریم کورٹ نے رگڑا دیا اس کو انہوں نے کوئی فیور دے کے کچھ اور بنا دیا. یہ اٹارنی جنرل نہیں آج کل، یہ ایسے ہی اٹارنی جنرل ہے نا جی، اسی کمائی کھا رہے ہیں اور یہ صورتحال ہی پیدا ہوئی ہے. تو ایسی صورت میں جو مزاج بنتا دکھائی دیتا ہے وہ خاصا ایک تصادم کا سا تھا جس کو اوائڈ کیا گیا. اور غالباً آخر میں کہا جاتا ہے کہ ان کو میسج دیا گیا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی عدلیہ کے فیصلہ آپ نے نہیں مانا اور فضا خراب ہوئی تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دے پائیں گے. فوج سے آپ توقع نہیں کریں کہ وہ انلیگل آپ کے کمانڈز کی جو ہے وہ پیروی کریں گے. تو میرا خیال میں اب وہ ایک صورتحال اگر مزید خراب ہوئی تو شاید احکام پہلے ہوا ہے. سجاد علی شاہ نے آرڈر دیے تھے اور اس پر جہانگیر کرامت نے پہلے تو ملے ہوئے تھے آپس میں، جہانگیر کرامت بھی، جسٹس سجاد علی شاہ بھی اور فاروق لغاری بھی. پھر اختلافات ہو گئے، جہانگیر کرامت نے وہ جو ہمارا محکمہ دفاع ہوتا ہے اس کو بھیج دیا اور اللہ خیر صلی اللہ. ہو سکتا ہے کہ اب چیف نہ بھیجے، وہ کہ جی ہماری ذمہ داری ہے. اور سیکرٹری دفاع جو ہے وہ تو آپ ہی کا بندہ ہے، بندی ہے بلکہ وہ قائم مقام مقرر کیا ہوا ہے. تو اب اسی لیے مقرر کیا گیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ جب آرڈر آئیں تو اس آرڈر پہ عمل کریں یا کچھ کرانے کی کوشش کریں. تو اس بات کا امکان ہے کہ ایسی صورت میں فوج جو ہے وہ اس کو بیچ میں آنا پڑے گا. اور یہی کہا جاتا ہے کہ فوج بیچ میں آئی تو اس کا مطلب ہوگا کوئی انٹرم سیٹ اپ جس میں فوج آگے نہیں آنا چاہتی، کہ مارشل آرٹ لگانا چاہتے وہ. جی بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس.